A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. All the members of channel Quran ہماری زندگی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تمام واجب الاحترام آپ سب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کے اوپر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل آج ہم پارہ نمبر 3 سورۃ آل عمران مبارکہ کا 5واں رکوع تلاوت کریں گے اور ترجمہ تفسیر کے ساتھ سمجھنے کی کوشش بھی کریں گے۔ اللہ سب کے سینے کشادہ فرمائے، آمین اللہم آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ یا مریم اقنتی لربکی واسجدی وارکعی مع الراکعین ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم وما کنت لدیہم اذ یختصمون۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمات منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین ویکلم الناس فی المہد وکہلا ومن الصالحین۔ قالت ربی انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر قال کذلک اللہ یخلق ما یشاء اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُم بِآيَاتٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُم بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُم بِآيَاتٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ فلما احس عیسی منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون۔ ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین۔ ومکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ صدق اللہ العظیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو مہربان ہے اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ اور جب کہا فرشتوں نے، یا مریم اے مریم ان اللہ اصطفاکی بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہیں چن لیا ہے، وطہراکی اور خوب پاک کر دیا ہے تمہیں، واصطفاکی اور تمہیں چن لیا ہے، علی نساء العالمین سارے جہان کی عورتوں پر۔ یا مریم اے مریم اقنتی یا مریم مقنتی لربی کی اے مریم اقنتی یعنی کہ عاجزی کے ساتھ، لربی کا اپنے رب کی کیا کرتی رہو کہ عاجزی کے ساتھ اپنے رب کی عبادت کرتی رہو، خلوص کے ساتھ اپنے رب کی عبادت کرتی رہو۔ وسجدی اور سجدہ کرو، ورکی اور رکوع کرو، مع الراکعین رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ ذالک من انباء الغیب اور یہ جتنی بھی باتیں اللہ کہتا ہے یہ غیب کی خبروں میں سے ہیں، نوحیہ الیک اور ہم تیری طرف ان کو وحی کرتے ہیں، وما کنت لدیہم اور نہ تھے آپ ان کے پاس، جب اذ یلقون اقلامہم جب وہ اپنی کلمے پھینک رہے تھے۔ کلمے پھینکنے کا مطلب ہے قرآن دازی کرنا۔ ایہم یکفل مریم کے مریم کی کفالت، مریم کی جو پرورش ہے یا اس کی جو سرپرستی ہے وہ کون کرے گا، اس چیز کے لیے فیصلہ کرنے کے لیے وہ اپنی کلمے پھینک رہے تھے یعنی قرآن دازیاں کر رہے تھے۔ وما کنت لدیہم اذ یختصمون اور نہ تھے آپ ان کے پاس جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر بات کر رہے کہ آپ اس وقت یہ موجود نہیں تھے ان کے بیچ میں جب وہ یہ سارے یہ کام کر رہے تھے۔ حضرت مریم کے زمانے کی بات ہو رہی ہے۔ اذ قالت الملائکۃ اور جب کہا فرشتوں نے، یا مریم اے مریم ان اللہ یبشروکی اللہ تعالیٰ تجھے بشارت دیتا ہے، بشارت تک خوشخبری دینا، اللہ تعالیٰ بے شک آپ کو خوشخبری دیتا ہے، بکلمات منہ ایک حکم کی اپنے پاس سے، اسمہ المسیح
عیسی ابن مریم، تو وہ جو بچہ آپ کے پیدا ہوگا اس کا نام کیا ہوگا؟ اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا۔ وجیحاً فی الدنیا والآخراتی، اور دنیا اور آخرت میں وہ معزز ہوگا۔ ومن المقربین، اور اللہ کے مقربین میں سے ہوگا، یعنی اللہ کے جو مقرب بندے ہوتے ہیں نا ان میں سے وہ ہوگا۔ ویکلم الناس فی المہدی، اور وہ لوگوں کے ساتھ مہدی گہوارے میں، پنگوڑے میں کلام کرے گا، باتیں کرے گا، گفتگو کرے گا۔ وکہلن، اور پکی عمر میں بھی۔ ومن الصالحین، اور وہ اللہ کے جو صالح بندے ہیں، جو صالح لوگ ہیں ان میں سے ہوگا، وہ نیکوکاروں میں سے ہوگا۔ قالت، تو حضرت مریم بولی، ربی، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، انا یکون لی ولدن، کہ میرے ہاں بچہ کیوں کر ہو سکتا ہے؟ ولم یمسسنی بشر، اور بشر کا مطلب ہے انسان، کہ مجھے تو کسی انسان نے آج تک ہاتھ تک نہیں لگایا ہے، مجھے یمسسنی، مجھے چھوا تک نہیں ہے۔ قال، اللہ نے فرمایا، کذالک اللہ یخلق من یشاء، کہ بات تو یوں ہی ہے جیسے تم کہتی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ پیدا فرماتا ہے جو چاہتا ہے۔ اذا قاد امرن، اور جب فیصلہ فرماتا ہے کسی کام کے کرنے کا، امرن کوئی معاملہ، کوئی کام، فانما یقول، تو پس بے شک وہ بس اتنا کہتا ہے، لاہو اس کے لیے، کن ہو جا، فیکون، فیکون تو وہ فوراً ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ جب اللہ کسی کام کے کرنے کا فیصلہ فرماتا ہے تو بس وہ اتنا کہتا ہے اس کام کے حوالے سے کہ ہو جا، تو وہ فوراً ہو جاتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور اللہ تعالیٰ سکھائے گا اسے کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل، وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي اسرائیل، اور اس کو بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجے گا۔ انی قد جئتکم بآیات من ربکم، وہ انہیں آ کر کہے گا، یعنی کہ وہ جو رسول پھر بنی اسرائیل میں اللہ بھیجے گا تو وہ آ کر کہے گا، قد انی قد جئتکم، کہ میں تمہارے پاس آ گیا ہوں، بے آیات من ربکم، اللہ کی طرف سے، رب کی طرف سے ایک معجزہ لے کر، ایک نشانی لے کر۔ انی اخلق لکم من الطین، تو وہ کیا کرے گا؟ انی اخلقوں، کہ بے شک میں بنا دیتا ہوں، میں تخلیق کر دیتا ہوں۔ یہ معجزے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شروع ہونے لگے کہ کیا کیا وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزے عطا فرمائے تھے کہ انی بے شک میں اخلق و تخلیق کرتا ہوں، بناتا ہوں، لاکم تمہارے لیے، من الطین، مٹی سے، کا ہے تیری پرندے کی مانند ایک صورت، فانفخ، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں، پھونکتا ہوں اس میں، فیہ، اس میں، یعنی کہ وہ جو پرندہ بناتے ہیں، ایک اس کی مٹی سے ایک شکل بناتے ہیں، صورت بناتے ہیں، تو پھر انفخ فیہ، اس میں پھونکتا ہوں، تو فیکون، تو یہ بن جاتی ہے، یہ ہو جاتی ہے، طیرن، ایک پرندے کی مانند، یعنی کہ وہ سچ مچ کا ایک پرندہ بن جاتا ہے، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ وابری الاکماہ، اور میں تندرست کر دیتا ہوں مادر زاد اندھے کو۔ مادر زاد اندھا کہتے ہیں جو ماں کے پیٹ سے پیدائشی اندھا پیدا ہوا ہوتا ہے، تو میں اس کو بھی ٹھیک کر دیتا ہوں۔ والابرسا، اور لا علاج کوڑی کو، کوڑی کوڑ کا مرض ہے جس کو جزام بھی کہتے ہیں، اور برس پھلبیری کے مرض کو بھی کہتے ہیں، تو میں یہ یعنی کہ یہ جو کوڑی ہے اس کو بھی میں تندرست کر دیتا ہوں۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى، اور زندہ کرتا ہوں مردے کو، بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے۔ وَأُنَبِّئُكُمْ، اور میں تم کو خبریں دیتا ہوں، میں تمہیں بتاتا ہوں، بِمَا تَأْكُلُونَ، جو تم کھاتے ہو، وَمَا تَدَّخِرُونَ، اور جو کچھ تم جمع کرتے ہو، فِي بُيُوتِكُمْ، اپنے گھروں میں، یعنی جو تم اپنے گھروں میں کھاتے ہو اور جو کچھ تم اپنے گھروں میں جمع کر کے رکھتے ہو نا، میں تمہیں وہ بھی خبر کرتا ہوں۔ اِنَّ فِي ذَلِكَ، یہ خبریں غیب کی خبریں ہیں جو اللہ کے حکم سے اللہ نے ان کو ودیت فرمائی تھی معجزے کے طور پر۔ ان فی ذالک لآیات لکم، بے شک ان معجزوں میں بڑی نشانی ہے تمہارے لیے، ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہو، اگر تمہارے لیے، اللہ کہتا ہے اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے جاننے کے لیے، سمجھنے کے لیے، اگر تم ایمان والے ہو۔ ومصدق لما بین، اور میں تصدیق کرنے والا ہوں، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں تصدیق کرنے والا ہوں، بین یدی من التوراۃ، کہ جو کتاب تورات اپنے سے پہلے جو آئی ہوئی کتاب تورات اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور ولی احل لکم بعد الذی حرم علیکم، اور تاکہ میں حلال کر دوں تمہارے لیے بعض وہ چیزیں، الذی حرم علیکم، جو تمہارے اوپر، علیکم تم پر، جو حرام کی گئی ہیں، وجئتکم بآیات من ربکم، اور لایا ہوں تمہارے پاس ایک نشانی، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، فتقوا اللہ، تو سو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، آتی
وَأَطِیعُونِی اور میری اطاعت کرو، میری فرما برداری کرو. ان اللہ ربی بے شک اللہ میرا رب ہے، وربک اور ربکم اور تمہارا بھی رب ہے، فاعبدوہ پس اسی کی عبادت کرو. ھذا صراط مستقیم اور یہی سیدھا راستہ ہے، یعنی کہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ بنانا اور اسی کی عبادت کرنا، یہی سیدھا راستہ ہے. فلما احسا عیسیٰ تو پھر جب محسوس کیا عیسیٰ علیہ السلام نے منہم الکفر ان میں سے کفر کو، تو قالا انہوں نے کہا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، من انصاری اللہ تو اللہ کے راستے میں، اللہ کی راہ میں میرا کون مددگار ہے. قال الحواریون تو حواریوں نے کہا، نحن انصار اللہ ہم اللہ کے دین میں آپ کے مددگار ہیں، ہم آپ کی مدد کرنے والے ہیں. آمنا باللہ ہم ایمان لائے ہیں اللہ کے اوپر، وشہد اور گواہ رہیے گا، یعنی کہ اے نبی آپ گواہ رہنا بھی انا مسلمون کہ ہم اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے والے ہیں. انا مسلمون یعنی ہم فرما برداروں میں سے ہیں. ربنا آمنا ہے ہمارے پروردگار ہم ایمان لائے ہیں، بما انزلتا جو اللہ تو نے نازل فرمایا ہے، وتابان رسولا اور ہم نے تابعداری کی، ہم نے اتباع کی رسول کی، فاکتبنا تو پس تو ہمیں لکھ لینا، مشاہدینہ گواہی دینے والوں کے ساتھ. ومکروا اور انہوں نے یعنی کہ جو یہودی لوگ تھے انہوں نے مکروا یہ فریب کیا تھا، انہوں نے خفیہ تدبیر کی تھی. ومکر اللہ خفیہ تدبیر کس چیز کی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی خفیہ سازش، خفیہ تدبیر انہوں نے کی. ایک طرف تو وہ کہہ رہے تھے ہم ایمان لے آئے اور ہم نے اتباع کی اور ہم پیروی کرنے والے اس رسول کی بھی، تو اللہ ہم نے جب یہ گواہی دے دیا تو ہمیں اپنے گواہوں میں لکھ لینا، شمار کر لینا. تو دوسری طرف وہ حضرت عیسیٰ کو قتل کرنے کی سازشیں کر رہے تھے. تو وہ مکر اللہ تو اللہ تعالیٰ نے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچانے کے لیے خفیہ تدبیر کی، اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے مقابلے میں پھر خفیہ تدبیر کی. اور واللہ خیر الماکرین اور اللہ تعالیٰ سب سے بہتر خفیہ تدبیر کرنے والا ہے. بے شک صدق اللہ العظیم. تمام واجب الاحترام رکوع نمبر 5 کی تفسیر دیکھتے ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ آج کیا فرما رہا ہے. اس میں بہت سارے آج نئے موضوعات ہیں جو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں سورۃ آل عمران رکوع نمبر 5 کی یہ جو آیت نمبر 42 ہے 42. اس میں جب کہا فرشتوں نے کہ اے مریم بے شک اللہ نے تمہیں چن لیا ہے، استفاقی یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں چن لیا ہے، یعنی اللہ نے مریم کا انتخاب بچپن سے لے کر جوانی تک اللہ تعالیٰ نے کیا تھا. اور غیب سے پھر طرح طرح کے پھل دیکھیں بچپن میں ہی ان کو مہیا ہونے لگے تھے اور بے موسم پھل ان کے پاس ہر وقت موجود رہتے تھے اور فرشتے ان سے گفتگو کیا کرتے تھے. اور جب آپ جوانی کو پہنچی تو رحمت الہی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے جو جلیل القدر نبی ہیں ان کی ماں بنانے کے لیے آپ کو منتخب کر لیا. سبحان اللہ. اس لیے استفاقی کا جو لفظ ہے جو ذکر ہے اللہ نے 2 بار کیا ہے. دیکھیں استفاقی غور سے آیت کے اندر دیکھیے، استفاقی چن لیا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کا انتخاب بچپن میں بھی کر لیا اور جوانی میں بھی کر لیا. اور اللہ تعالیٰ نے نساء العالمین یہ جو کہا نا ساری جہانوں کی جو عورتیں ہیں ان کے اوپر آپ کو چنا. تو یہ سارے جہان کی عورتوں سے مراد جو حضرت مریم علیہ السلام کے جو زمانے کی جو عورتیں تھیں یہ اس زمانے کی عورتوں کے اوپر اللہ نے ان کو چن لیا تھا. آیت نمبر 43 یعنی 43 میں ثابت ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنی نعمتوں سے نوازے تو اس پر لازم ہے کہ وہ ان انعامات پر اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرے. آیت نمبر 44 یعنی 44 میں انباء الغیبی یعنی کہ غیب کی خبریں دینا. یہ غیب سے تو ریلیٹڈ اللہ کی ذات ہے صرف، لیکن اللہ جس کو آگے اپنی ذات سے ریلیٹڈ کر کے جس کو یہ معجزات عطا فرما دے، جس کو یہ ودیت فرما دیں، اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بتانے سے کہ جو نبی غیب کے علوم کو جانتا ہے نا، اور یہی اس کی نبوت کی کبھی دلیل ہوتی ہے کہ وہ غیب کی خبریں دیتا ہے. یعنی کہ نبوت کا یعنی کہ اس کے اوپر دلالت کرنا کہ غیب کی خبریں کوئی عام بندہ نہیں دے سکتا، تو اللہ تعالیٰ ایک نبی کو خبریں دے رہا ہے اور آگے نبی پھر لوگوں کو مطلب دے رہا ہے. یہ نبوت کی بہت بڑی یہ دلیل ہے. آیت نمبر 45 یعنی 45 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ممتاز کرنے کے لیے وہاں اس وقت کے جو زمانے کے لوگ تھے ان سب میں سے ممتاز کرنے کے لیے نا ان کا لقب مسیح اور ان کا نام عیسیٰ اور ان کی کنیت ابن مریم اللہ نے ذکر فرما دی. یہ قرآن کے اندر اس آیت کے اندر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا مسیح عیسیٰ ابن
مریم تاکہ وہ اپنے تمام اوصاف اور خصوصی امتیازات کے ساتھ ساتھ ممتاز ہو جائیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ کو مسیح کہنے کی وجہ یہ بھی ہے کہ آپ جس بیمار کے اوپر ہاتھ پھیرا کرتے تھے تو وہ بالکل صحت یاب ہو جاتا تھا، اور مسیح کا معنی مبارک بھی ہے۔ عیسیٰ عبرانی زبان کا یہ لفظ ہے، عیسیٰ جو ہے یہ لفظ ایشو سے نکلا ہے، اس کا معنی سید بھی ہے اور اس کا معنی سردار بھی ہے۔ یہاں ان کا تعارف لوگوں سے نہیں کرایا جا رہا، غور کیجئے گا کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، نہیں، یہاں پر حضرت مریم کی ذات کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ، صرف حضرت مریم کی ذات کو مخاطب کر کے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کی یعنی کہ ماں کو ان کا نام بھی بتایا جا رہا ہے، اور اللہ نے المسیح عیسیٰ ابن مریم فرما کر اس امر کی طرف اشارہ فرما دیا کہ باپ نہ ہونے کے بعد ان کی نسبت ان کی والدہ صاحبہ کی طرف جائے گی اور قیامت تک کسی نام سے یہ یاد کیے جائیں گے۔ اور ساتھ ہی اللہ نے بتا دیا کہ یہ بچہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وہ بڑا عزت والا ہوگا، وہ بڑا احترام والا ہوگا، کہ جس کا باپ نہ ہو۔ دیکھیں ہمارے معاشرے میں طرح طرح کے ان کے گالی گلوچ یا ایسے ایسے الزامات اور ایسی ایسی بیہودہ باتیں اس کے ساتھ بچے کے ساتھ منسوب کر دی جاتی ہیں کہ استغفر اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام باتوں سے اپنے نبی عیسیٰ کو محفوظ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بڑا مقرب ہوگا اور صالحین میں سے ہوگا، بڑا عزت اور احترام والا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کے جو اعتراضات ہیں طرح طرح کے، ان کا پہلے ہی اللہ تعالیٰ خود ہی جواب بھی دے رہے ہیں، خود ہی جواب بھی فرما رہے ہیں۔ آیت نمبر 46 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پنگوڑے میں یعنی کہ جو پنگوڑا کہتے ہیں جھولا جس میں بچے کو ڈالا جاتا ہے، کہ اس میں ہی وہ لوگوں سے کلام کریں گے، لوگوں سے گفتگو کریں گے۔ اور یہ جو گفتگو ہے آپ دیکھیں، 1-2 سال کا بچہ بڑی بے معنی سی گفتگو کرتا ہے، اس کا کوئی جوڑ توڑ نہیں ہوتا، ٹھیک طرح سے بول بھی نہیں پاتا۔ لیکن یہاں پر ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ کے نبی کی بات ہو رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب وہ لوگوں سے کلام کرے گا نا، تو یہ جو اس کی گفتگو ہوگی وہ بے معنی نہیں ہوگی، بلکہ اس میں بھی نبوت کا وقار اور رسالت کی سنجیدگی پائی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ آیت نمبر 47 میں حضرت مریم کو جب بچے کی بشارت دی گئی تو وہ حیران ہو کر کہنے لگی کہ اے میرے رب، میرے بچہ کہاں سے ہوگا، کہ مجھے تو آج تک کسی انسان نے ہاتھ تک نہیں لگایا، کسی نے چھوا تک نہیں ہے۔ تو حضرت مریم کے تعجب کو دور کرنے کے لیے فرمایا کہ اللہ پیدا فرماتا ہے جو چاہتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے جب چاہے جیسے چاہے کر سکتا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کے قادر مطلق ہونے کی سب سے بڑی خوبی ہے نا۔ آیت نمبر 48 اور 49 میں بتایا جا رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے لیے جب نبی بنا کر بھیجا گیا تھا، تو آپ کی جو رسالت تھی سارے عالم انسانیت کے لیے نہیں تھی، سارے عالم انسانیت کے لیے نہیں تھی، بلکہ قرآن حکیم کی اس فرمان کی تصدیق خود انجیل کی بھی متعدد آیتوں سے ہوتی ہے کہ آپ صرف بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ تمام واجب الاحترام یہاں پر ایک بات بہت ہی قابل غور ہے، یاد رکھیے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت غیر معروف طریقے پر ہوئی تھی، اس لیے انہیں ایسے کھلے معجزات عطا فرمائے گئے تھے جو اعتراضات کرنے والوں کے منہ بند کرنے کے لیے کافی تھے۔ یہ معجزات 5 قسموں پر مشتمل ہیں۔ آپ ترتیب کے ساتھ ان کو دیکھتے جائیے اور غور فرماتے جائیے کہ قرآن کیسے کیسے ہر بات ترتیب کے ساتھ اور بڑے خوبصورت انداز میں پیش کرتا ہے۔ اور وہ جو 5 معجزات ہیں وہ یہ ہیں کہ نمبر 1، مٹی سے پرندے کی تصویر بنا کر اس میں پھر پھونک مار دینا اور پھر پھونک مار کر اس کو زندہ کر دینا۔ دوسرا معجزہ، مادرزاد اندھے کو بینا کر دینا، یعنی کہ اس کی بینائی دے دینا اور وہ پھر دنیا کی رونقیں دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ نمبر 3، کوڑی کو تندرست کر دیتے تھے۔ یہ جو کوڑی ہے جس کو کوڑ کا مرض کہا جاتا ہے نا، کوڑ کے مرض کو جزام بھی کہتے ہیں۔ اور یہاں یہ جو برس کا لفظ آیا ہے، تو برس کا لفظ پھل بیری کے مرض کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ نمبر 4 جو معجزہ ہے، غور کیجئے کہ مردے کو اثر نو زندہ کر دینا، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا تھا۔ اور 5واں معجزہ تھا کہ غیب کی خبریں دینا، کہ تم اپنے گھروں میں کیا کھاتے ہو، تم اپنے گھروں میں کیا جمع کر کے رکھتے ہو، کیا چھپاتے ہو، کیا کرتے ہو۔ تو یہ ساری یہ جو باتیں تھیں، یہ ساری یہ جو معجزات ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، جو اللہ نے عطا فرمائے تھے۔ ان 5 معجزات میں سے جو پہلے 4 معجزے ہیں وہ تو عملی ہیں، پریکٹیکلی کر کے دکھانا، اور جو 5واں معجزہ ہے جو غیب کی خبریں دینے والا، یہ علمی معجزہ ہے کہ علم کی روح سے بتانا۔ آیت نمبر 49 یعنی 49 کے آخر میں اللہ نے فرمایا کہ ان معجزات میں بڑی نشانیاں
ہے تمہارے لیے اگر تم ایمان والے ہو، یعنی اللہ قادر مطلق ہے، جو چاہے جس وقت چاہے اور جیسے چاہے وہ کر سکتا ہے، اور جو ایمان والے ہیں وہی ان باتوں کے اوپر ایمان لے کر آتے ہیں۔ آیت نمبر 50 میں حضرت عیسیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ جو تمہارے بزرگوں نے اور علماء کرام نے تمہارے اوپر پابندیاں لگا دی ہیں نا، حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر کے، تو فرمایا کہ یہ جو تمہارے اوپر یہ جو پابندیاں لگائی ہوئی ہیں میں ان کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ آیت نمبر 51 میں 51 میں آپ صاف بیان کر رہے ہیں کہ ان تمام معجزات کے باوجود، یعنی یہ اتنے بڑے بڑے معجزات ہیں یہ اللہ نے مجھے عطا فرمائے ہیں، اس کے باوجود میں تمہارا رب نہیں ہوں، میں تمہارا خدا نہیں ہوں، کیونکہ یہ تمام اتنے بڑے بڑے معجزے دیکھ کر تو لوگوں نے آپ کو خدا کہنا شروع کر دیا، بعض لوگوں نے آپ کو خدا کا بیٹا کہنا شروع کر دیا، تو آپ نے ان کا رد کیا ہے اور فرمایا تمام معجزوں کے باوجود میں تمہارا رب یا خدا نہیں ہوں، بلکہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اور وہ اللہ جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اس لیے تم اسی رب کی عبادت کرو، اسی کی بندگی کرو، صاف یہاں پر بتایا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 52، 53 اور 54 میں حضرت مسیح علیہ السلام کے قتل کرنے کی جو مکرانہ سازش یہودیوں نے کر رکھی تھی کہ یعنی کہ خفیہ تدبیریں ہوتی ہیں، یعنی کہ چھپ کے آپس میں بیٹھ کر سر جوڑ کر کے ان کو قتل کہاں کرنا ہے، کیسے کرنا ہے اور کسی کو پتہ بھی نہ چلے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو ناکام بنانے کی جو تدبیر کی گئی اسے مکر سے تعبیر فرما دیا گیا۔ ویسے ہمارے ہاں لغت کے اعتبار سے مکر دھوکے کو کہتے ہیں، فریب کو کہتے ہیں، لیکن اللہ تو دھوکہ دینے والا نہیں ہے نا، اللہ تو فریب دینے والا نہیں ہے نا، تو یہاں پر خفیہ تدبیر کا جو لفظ ہے وہ زیادہ قابل قبول ہے کہ انہوں نے خفیہ تدبیر کی حضرت مسیح کو قتل کرنے کی، تو اللہ نے بھی ان کے مقابلے میں اللہ نے بھی خفیہ تدبیر فرمائی، اور تمام واجب الاحترام اللہ تعالیٰ تو سب کی چالیں جانتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، جتنا مرضی کوئی چھپ کر لے اور خفیہ سازش کے ذریعے بھی کرنے کی کوشش کر لے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ حق پرست لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، ہمیشہ یاد رکھیے گا اللہ ہمیشہ حق پرست لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ حالانکہ یہ راستہ بہت دشوار ہے، بڑا مشکل ہے، لیکن آخرکار جیت ہمیشہ حق کے راستے پر چلنے والوں کی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں برائی کے راستے سے محفوظ فرمائے۔ رکوع نمبر 5 مکمل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین اللہم آمین۔ ہمیشہ آپ سب کے لیے، تمام مومنین اور مومنات کے لیے میں ہمیشہ ہر دعا میں ہمیشہ دعا گو ہوتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں۔ آپ سب سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ یہ جو چینل ہے قرآن ہماری زندگی، صرف اللہ کی رضا کے لیے بنایا گیا ہے، آپ لوگ بطور صدقہ جاریہ اس کو ضرور سبسکرائب کیجئے جنہوں نے ابھی تک نہیں کیا، اور لائک اور کمنٹ بھی ضرور دیا کریں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو اور میرے میں اور زیادہ ہمت آئے، زیادہ سے زیادہ یہ دین کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ کے راستے کے اوپر یہ سارے یہ کام کرنے کے حوالے سے اور میرے اندر طاقت آئے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کا خیر خواہ ہو، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔